ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربنا عز وجل في مقام أخرى فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسمك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقال تعالى في مقام أخرى فبأي آلاء ربك تتمارى. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ حکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے اندر جو سورہ رحمان ہے، اگر اس کے ترجمے کے اوپر غور کیا جائے، اس ایک سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے الرحمن کہہ کر اپنا تذکرہ کیا، پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، پھر انسان کو بولنے کی قوت دینے کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر زمین و آسمان کا تذکرہ کیا، پھر میزان کا تذکرہ کیا، پھر سمندروں کا تذکرہ کیا، پھر ان کے درمیان جو رب تعالیٰ نے پردہ بنایا ہوا ہے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر لولو اور مرجان کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کشتیوں کا تذکرہ کیا جو موجوں کی مانند سمندروں کے اندر چلتی ہیں. پھر آگے جہنم کا تذکرہ کیا، اس کے عذابوں کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، حور و غلمان کا تذکرہ کیا. مگر سورہ رحمان کی جو آخری آیت ہے، آخری جو آیت ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ جو تمہارا پروردگار ہے، جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہ عزت والا ہے، جلال والا ہے، شان والا ہے. تبارک اسم، اس کا جو نام ہے وہ بہت ہی زیادہ برکت والا ہے. میرے عزیز بھائیوں، آج کے جمعے کے اندر انشاءاللہ یہی چیز پر بات کریں گے، اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پاک کا نام کتنی برکت والا ہے، اور ہم نے اس کو معمولی سمجھ کر کیسے چھوڑ دیا ہوا ہے، غفلت کے اندر پڑے ہوئے. اللہ پاک کا نام لینا اپنے ہر ایک کام کے اندر، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے، جاتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، بیت الخلاء واش روم کے اندر جانے سے پہلے، باہر آ کر بستر پر لیٹتے ہوئے، بستر سے اٹھتے ہوئے، ہر جگہ پر اللہ کا نام لینا جو ہے وہ اتنا برکت کا باعث ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. میرے عزیز بھائیوں، یہ حدیث ہم نے پہلے بھی بڑی مرتبہ سنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کی زبان کے اوپر اللہ کا جو ذکر ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ پاک کا جو نام ہے وہ ختم ہو جائے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ چیز کیسی ہے؟ ماشاءاللہ. وہ چیز کیسی ہے؟ سبحان اللہ. یہ نیکی کا کام کیسا ہے؟ اللہ اکبر.
لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ لوگوں کی زبان سے قیامت کے قریب اللہ پاک کا ذکر ختم ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیو، آج ذرا دیکھیں کیا ہمارے زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ جاری رہتا ہے؟ سرے سے جاری نہیں رہتا۔ کوئی بھی کام ہو، اچھا ہو برا ہو، خیر کا ہو شر کا ہو، اللہ تعالیٰ کا نام ہماری زبان کے اوپر بہت کم آتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول جاتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ اپنے نام کا تذکرہ 114 مرتبہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے اندر 114 مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں 114 ہیں، بسم اللہ 114 مرتبہ ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ نمل کے اندر 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کا تذکرہ کیا ہے، 1 مرتبہ شروع کے اندر، اور جب درمیان میں تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ ہدہد کو بھیجا کہ جاؤ یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کی طرف، اور خط کے اوپر سلیمان علیہ السلام نے کیا لکھا کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خط کی ابتدا کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اپنے کسی عمل کی ابتدا کرتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بنا رہے ہیں، جب کشتی بنا لی ہے تو لوگوں کو کہا ہے کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ لوگ کہنے لگے کہ اس میں سوار ہوتے ہیں یہ چلے گی کیسے، پانی کیسے آئے گا، ادھر تو پہاڑ ہے، یہ پہاڑوں میں کیسے چلے گی؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ اس میں سوار ہو جائیں۔ بسم اللہ، کیسے سوار ہونا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہو، اللہ پاک کے نام کے ساتھ۔ عزیز بھائیو، اس بات کو سمجھیں، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اب اللہ پاک کے نام کو کبھی نہ بھولیے۔ حتیٰ کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں، یہ انسان کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری کے اوپر بیٹھنے لگے ہیں، رکاب کے اندر پاؤں رکھا ہے، ساتھ کہتے ہیں بسم اللہ اور ساتھ مسکرا دیے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ نے رکاب کے اندر پاؤں رکھا ہے، ساتھ بسم اللہ کہی ہے اور ساتھ مسکرا دیے، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے رکاب کے اندر سواری پر سوار ہوتے ہوئے رکاب کے اندر اپنا پاؤں رکھا اور ساتھ آپ مسکرا دیے تھے۔ میں نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ کیا آج ہم بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو ایسے زندہ کرتے ہیں؟ اپنے ہر کام کے اندر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھا کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو کر بسم اللہ پڑھتا ہے تو ایک شیطان اعلان کرتا ہے اپنے چیلوں سے، حواریوں سے کہتا ہے کہ آج اس گھر کے اندر رات بسر کرنے کے لیے تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، اس گھر کے اندر رات بسر کرنے کے لیے آج تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہی بندہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دے تو شیطان پھر کہتا ہے کہ آج اس گھر میں ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں کبھی غور و فکر کیا کریں، یہ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، انسان اس کو سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو طاعون کی بیماری ہے، جیسے یہ آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ بھی ایک وائرس ہوتا ہے، فرمایا یہ جو طاعون کی بیماری ہے یہ گردن کے اوپر جو ہے وہ پھنسیاں وغیرہ نکل آتی ہیں، بغل کے نیچے نکل آتی ہیں، اور ان کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اسی کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ اپنے گھر میں آتے ہیں کسی برتن کو رکھتے ہیں، فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اس برتن کو رکھا کریں، بسم اللہ پڑھ کر کسی برتن کو جب رکھتے ہیں رکھا کریں، اور برتن کو ڈانپا ضرور کریں، اور جب برتن کو ڈانپنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھ کے ڈانپنا ہے، برتن کو جب ڈانپنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھ کے ڈانپنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے برتن کو ڈانپنے کے لیے، اس کا ڈھکن نہیں ہے، پاس موجود نہیں ہے، فرمایا وہ کوئی چیز رکھ دے، چاہے جائے وہ اس کے اوپر چمچ رکھ دے، بسم اللہ پڑھ کے رکھ دے،
اس کی وجہ بیان کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ راتوں میں سے ایک ایسی رات ہوتی ہے جس کے اندر طاعون نازل ہوتی ہے. طاعون بیماری جس رات کے اندر، راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر طاعون بیماری نازل ہوتی ہے، اور جس برتن کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر اس کو ڈانپ دیا گیا ہو یا اس پر بسم اللہ پڑھ کے کوئی چیز رکھی گئی ہو، وہ بیماری اس برتن میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ بسم اللہ کی برکت ہے. میرے عزیز بھائیو، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے. ابو عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، میں کھانا کھا رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ وَكَانَ يَدِي يَتِيشُ، کہ میرا جو ہاتھ ہے یہ پرات کے اندر، یہ برتن کے اندر گھوم رہا ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا قل بسم اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے عمر بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور وہ چیز کھاؤ جو آپ کے سامنے ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی، اپنے سامنے سے کھانا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا. اور آج کل کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کریں گے، کلی طور پر ہماری حالت ایسی ہے کہ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اکثر اوقات بسم اللہ بھول جاتے ہیں، بسم اللہ بھول جاتے ہیں. تو نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جو کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ بھول جاتے ہیں، اللہ کا نام بھول جاتے ہیں، تو شیطان ان کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے، شیطان ان کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے جو بسم اللہ بھول جاتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام نے ابو عمر سلمہ کو جب کہا تو ابو عمر کہتے ہیں کہ میری ساری کی ساری زندگی جتنی باقی گزری ہے، میں کھانا کھانے سے پہلے کبھی بسم اللہ بھولا ہی نہیں تھا. میں اس چیز کا اتنا خیال کرتا تھا کہ میں کبھی بسم اللہ بھولا ہی نہیں تھا. میرے دین بھائیو، یہ تو کھانے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک معاملے کے اندر بتا دیا کہ آپ نے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے تو اللہ کا نام لے کر داخل ہوں گے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دینا. اور یہ مکمل جو دعا ہے وہ ایسے ہے، یہ تو شارٹ ہے نا کہ چھوٹی، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ مکمل دعا مسجد میں داخل ہونے کی وہ یہ ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور فرمایا جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تب بھی وہ جو ہے نا آپ بسم اللہ پڑھیں گے. کیسے؟ ہم تو عام طور پر پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اور مکمل دعا کیسے ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. میرے عزیز بھائیو، اپنے ہر کام کے اندر آپ گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، تو سفر کرتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اس کا خیال رکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اللہ کا نام لیں گے، برکت اتنی آتی ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اوپر اب میرا کوئی بس نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہوا ہے. اور جب انسان واش روم کے اندر جاتا ہے تو میرے دین بھائیو، یہ دعا واش روم میں جا کے نہیں بلکہ جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے. انسان بیت الخلاء کے اندر جاتا ہے، جانے سے پہلے باہر ہی اس کو دعا پڑھنی چاہیے. اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیاطین سے، جنات سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ امن میں رہتے ہیں شیاطین سے، جنات سے. آج کل یہ بہت زیادہ معاملہ جو ہے نا، یہ بڑے اس طرح کے معاملے پیش آتے ہیں. کتنے لوگ جو ہے ان کو جو ہے نا وہ جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، شیاطین کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں خود فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے نام سے، میرے ذکر سے دور بھاگے گا، اس کی زبان پر ہیلو، ہائے، اوکے، بائے سارا کچھ آتا ہے، میرا ذکر ہی نہیں آتا. ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے اللہ پاک نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اتنا بڑا تحفہ دیا ہے یہ سلام کا. اور افسوس یہ ہوتا ہے سورہ حشر کے اندر یہ اللہ پاک ایک صفاتی نام ہے. کسی کو سلام کرنا، سلام اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے.
سورہ حشر میں اللہ پاک نے اپنے اس نام کا تذکرہ کیا ہے، اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے نام کو سیدھا اپنی زبان سے الفاظ اپنی زبان سے سیدھا ادا ہی نہیں کر سکتے. ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے السلام علیکم، کوئی مختلف طریقے سے کہتا ہے، کوئی سلام علیکم کہتا ہے. دیہات میں اور بگاڑ دیتے ہیں، شہروں میں وہ بھی جو ہے نا وہ سیدھی طرح سے اور سیدھے الفاظ کے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا بہترین تحفہ ہے. آپ اپنے بھائی سے ملتے ہیں، اس سے کلام کرتے ہیں، اس کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے عزیز بھائیوں سنت کو اپنانا چاہیے، سنت کو ترجیح دینی چاہیے. نبی علیہ السلام کی سیرت سے محبت رکھنا یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی ہے، میرے طریقے کو اپنایا ہے، میرے طریقے پر چلا ہے، میرے طریقے کو ترجیح دی ہے، گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی دلیل پیش کی ہے، اسے میرے ساتھ محبت ہے. جس نے میری سنت کو اپنایا ہے. آپ کسی سے جب بھی فون پہ بات کرتے ہیں، کتنی غلط بات ہے کہ انسان کہے ہیلو، کتنی غلط بات ہے. اور اللہ معاف کرے یہ ایسے ہوتا ہے جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتا ہے، وہ اپنی زبان کو اور ٹیڑھا کر کے یہ لفظ ادا کرتا ہے. مگر مسلمان کے لیے یہ درس نہیں ہے، یہ سبق نہیں ہے. آپ اپنے کسی بھائی سے بات کرتے ہیں، السلام قبل الکلام. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سلام کے ساتھ ابتدا ہی نہیں کرتا اس کی بات کا اتنا جواب ہی نہیں دینا چاہیے. تو یہ دعوت دینی چاہیے کہ آپ جب بھی بات کریں سب سے پہلے سلام، اللہ پاک کا نام لیں، اس سے برکت بہت زیادہ آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے ایک صحابی سوار ہے، سواری کے اوپر، سواری کا پاؤں بدک جاتا ہے، سواری کا پاؤں بدک جاتا ہے. صحابی کیا کہتے ہیں؟ شیطان کا بیڑا غرق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہیں اور سواری کا پاؤں بھی دب گیا ہے. صحابی کہتے ہیں شیطان کا بیڑا غرق ہو، اس نے نقصان کر دیا ہے. نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، میرے صحابی ایسے نہیں کہو. میرے عزیز بھائیو، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، ایک دم سے آگے سے گاڑی آ گئی ہے یا لگ گئی ہے، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا تو گالی نکلے گی آگے والے کو یا اپنے آپ کو یا گاڑی کو. ہماری زبان سے کوئی اچھا لفظ نہیں نکلتا. ایک دم سے جب مصیبت آتی ہے، کبھی غور و فکر کیجئے گا، ہماری زبان سے اچھا لفظ نہیں نکلتا. کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ عادت نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زبان کے اوپر رواں نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی کلمات کو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب بھی کوئی حادثہ پیش آئے فوری زبان سے بسم اللہ نکلنی چاہیے، یہ برکت کا باعث بن جاتی ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں شیطان کا بیڑا غرق ہو. نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا یہ کیوں کہتے ہو؟ آپ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا جب آپ کہتے ہیں نا نقصان کے اوپر شیطان کا بیڑا غرق ہو، یہاں پر تو شیطان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنا بھی کرتے ہیں، دوسرے کا بھی کرتے ہیں، اس کو بھی گالیاں، اپنے آپ کو بھی گالیاں، گاڑی کو بھی گالیاں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے کیوں کہتے ہو؟ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ شیطان کا بیڑا غرق ہو، تو شیطان جو ہے وہ ایک کمرے کی طرح پھولتا ہے، اتنا زیادہ پھولتا ہے جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے، کوٹھی ہوتی ہے، اتنا زیادہ پھولتا ہے. اور کہتا ہے کہ دیکھو میری وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے، میری وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایسا معاملہ پیش آتا ہے، ایسا معاملہ پیش آتا ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں. فرمایا جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان جو ہے یہ ایک مکھی سے بھی زیادہ سکڑ جائے گا، سکڑ کر ذلیل ہو جائے گا. کس نے اللہ کا نام لے لیا؟ ایک مکھی سے زیادہ سکڑ جائے گا. کون؟ شیطان. کیسے؟ جب بسم اللہ پڑھیں گے. اتنی زیادہ پاور اللہ کے نام میں، اتنی زیادہ برکت اللہ کے نام میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے، بسم اللہ جب اپنی زبان سے اتنا لفظ بندہ ادا کرتا ہے، میرے عزیز بھائیو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں اور ان کو ادا کرنے کی نیکیاں 190. چلتے پھرتے نیکیاں بھی ملتی ہیں، برکت بھی آتی ہے، شفا بھی ملتی ہے، کام بھی حل ہوتے ہیں. اور یہ حدیث سنیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے نا تو اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے، ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے، ایک سطر، ایک پردہ بن جاتا ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے نام سے شیطان اتنا چڑھتا ہے، اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا خوار ہوتا ہے، اتنا بھاگتا ہے اللہ کا نام سنتے ہی. اب ہم اذان شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ پاک کا نام ہے نا، اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ شیطان جب اس کو یہ آواز سنائی دیتی ہے اللہ اکبر کی
تو اتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک اس کی آواز ختم ہوتی ہے اذان کی، اتنی دور بھاگ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ان چیزوں کا، ان باتوں کا آپ کو پہلے بھی علم ہے، مگر یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کثرت کے ساتھ ہم، سچی بات ہے، بہت زیادہ غفلت کے اندر ہیں۔ جتنا کریم رب ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کا اختتام اسی بات کے اوپر کیا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کا جو نام ہے وہ بڑا ہی بابرکت نام ہے، بڑا ہی بابرکت نام ہے اللہ پاک کا نام۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم دوسری چیزوں کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، کاش ہمیں صحیح مسائل کا، معاملات کا پتہ چل جائے، صحیح سیرت کا پتہ چل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی خامند اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنی بیگم کے پاس جاتا ہے حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنی الشیطان، اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھنا، وجنب الشیطان، اللہم جنبنا الشیطان، اللہ ہمیں دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھنا، وجنب الشیطان، اور شیطان کو دور رکھنا، کس سے؟ مما رزقتنا، جو تو ہم کو رزق دے گا، جو اولاد دے گا، جو اے اللہ تو ہم کو رزق دے گا، اولاد دے گا، اس سے شیطان کو بھی دور رکھنا۔ تو میرے عزیز بھائیو، کیا یہ دعا ہم میں سے کسی کو یاد ہے، یا ہم میں سے کسی نے یہ پڑھی ہے؟ کیا کبھی یہ اللہ کا نام لیا ہے؟ اب دیکھیں فضیلت کیا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو رزق دیتے ہیں، اولاد کا رزق، اولاد عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اولاد ہے، جو پیدا ہونے والی اولاد ہے جس سے پہلے دعا پڑھی گئی تھی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی شرارتوں سے، اس کے حملوں سے محفوظ رکھیں، محفوظ رکھیں، شیطان کی شرارتوں سے، حملوں سے، ہر قسم کے شر سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شاید اس چیز کا علم کم بھائیوں کو، اب شادی ہوتی ہے، اگر پہلی رات ہے تو انسان کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ صبح کو لوگ مجھے کیا کہیں گے اس بارے میں، تم نے منہ دکھائی کیا دی؟ ہر کوئی پوچھتا پھرتا ہے لڑکی والوں سے، لڑکے والوں سے، اس نے یہ منہ دکھائی کیا دی؟ میرے عزیز بھائیو، یہاں پر دو حدیثوں کو سمجھیے گا ذرا۔ پہلی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شادی کی پہلی رات ہے، آپ اپنے گھر والوں کے پاس گئے ہیں، اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھیں ذرا اوپر کر کے اور دعا پڑھیں۔ فرمایا اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھو اور دعا پڑھو، اللہ سے خیر کی دعا مانگو، دعا بتلائی ہے نبی علیہ السلام نے۔ اور ہمارے یہاں فکر اور ہوتی ہے، دعا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، فکر ہی اور ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، فکر کیا ہوتی ہے کہ منہ دکھائی کیا دینی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من التمس رضوان اللہ بسخط الناس، جو بندہ لوگوں کی رضا کو حاصل کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے۔ اب دیکھیں ایک طرف سیرت ہے، نبی علیہ السلام کا عمل ہے، مبارک عمل ہے، آپ نے اس کے بارے میں ترغیب دلائی ہے اور دعا بتلائی ہے، یہ پڑھیں۔ اب جو بندہ اس عمل کو چھوڑتا ہے اور جو دنیاوی رسومات ہیں ان کو ترجیح دیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ لوگ راضی ہوں، پتہ چلے میں نے یہ دیا ہے، میں نے یہ کارنامہ پیش کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَّلَ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ انہی سے عزت مانگے، یہ انہی سے عزت مانگ لے، لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، حتیٰ کہ انسان اپنے گھر والوں کے پاس جائے پھر بھی دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے، اگر مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، اور نیت کرتا ہے کہ یا اللہ جو اولاد تو نے مجھے دی میں تیرے دین کے لیے استعمال کروں گا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، اللہ پاک اس کو اس کی نیت کا اجر دے دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو اس کی نیت کا اجر دے دیتے ہیں۔ اور اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں، ایک نیت باندھ لیا کریں دل کے اندر، کل قیامت کے دن عمل کا بھی اجر ملے گا اور نیت کا بھی اجر ملے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اپنے ہر کام کے اندر ایسی نیت ہو، اللہ کا نام لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ مواقع کے اندر بہت زیادہ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، حتیٰ کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جب اس کا جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، جب اس کی چارپائی کو قبرستان کے اندر قبر کے پاس لے کر آیا جاتا ہے، جب اس کی تدفین کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں کیا پڑھتے ہیں؟ جب میت کو قبر کے اندر اتارنے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟
بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو آگے کر دیا جاتا ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ میت کے جو ہے نا حقوق کیا ہیں، ان کو اٹھاتے ہوئے ان کو دفن کرتے ہوئے کیا پڑھنا ہے ہم نے، اور بدعات کو خرافات کو رواج دیا جاتا ہے۔ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے سارے لوگ پڑھتے ہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب بتائیں گے کسی حدیث کے اندر ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتلایا ہے؟ جو چیز بتلائی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ جنازے کو اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ کلمہ شہادت کہا جائے۔ اچھی چیز ہے کلمہ شہادت کہنا، مگر اس بات کے اوپر نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہے، آپ نے اس کے بارے میں حکم نہیں دیا کیسے کیا جائے، کیا کہا ہے؟ جنازہ پڑھایا جائے، جب میت کو قبر کے اندر اتارا جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر ہم اس میت کو قبر کے اندر رکھ رہے ہیں، یہ دعا پڑھی جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو یاد کیا کریں، اور مختصر اس جمعے کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہر کام کے اندر اللہ کے نام کو یاد رکھا کریں، اللہ کو یاد رکھا کریں، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جاتے ہوئے جاگتے ہوئے، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو دوست احباب کو اس چیز کی تلقین کیا کریں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کی ابتدا ہو، گاڑی میں بیٹھیں اللہ کے نام کے ساتھ، مسجد میں آئے اللہ کے نام کے ساتھ، باہر نکلیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔